وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ تَحَدُّدُ الْجِهَاتِ لَيْسَ فِي خَلَاءٍ لِاسْتِحَالَتِهِ وَلَا فِي مَلَأٍ مُتَشَابِهٍ وَإِلَّا لَمَا كَانَتِ الْجِهَتَانِ مُخْتَلِفَتَيْنِ بِالطَّبْعِ۔ آج کے سبق کو سننے سے پہلے بھی تمہیدی طور پر دو چیزیں سن لو۔ ایک لفظ اس میں ہے ملے متشابہ۔ ملے متشابہ اس کا دوسرا نام متشابہ القوام بھی، قوام تمہارے حاشیے میں ہے یہ لفظ، اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا تاکہ وہاں پر آئے تو کوئی نئی چیز نہ سمجھے۔ یہ اس شے کو کہتے ہیں کہ جس میں مختلفت الحقائق چیزیں نہ پائی جائیں۔ ملے متشابہ کسے کہیں گے؟ جس میں مختلفت الحقائق چیزیں یا مختلفت الحقائق اجزاء نہ پائے جائیں، یعنی جتنے بھی پائے جائیں سب کے سب متفق الحقائق، کوئی ایک دوسرے کا مخالف نہ، یہ ہے ملے متشابہ۔ اور دوسرا یہ کہ جہتوں میں بعض جہت ایسی ہوگی جو کسی جسم کے لیے مطلوب ہوگی تو دوسری متروک ہوگی۔ مثلا آگ اور ہوا، جہت فوق ان کا مطلوب ہے، دونوں کدھر جائیں گے؟ تو جہت تحت کیا ہوگی ان کے لیے؟ جہت مطلوب، ٹھیک ہے۔ اور مٹی اور پانی، جہت تحت ان کے لیے مطلوب ہوگی اور جہت فوق ان کے لیے کیا ہوگی؟ متروک ہوگی۔ تو جہتوں میں بعض اجسام کے لیے مطلوب ہوں گی تو دوسری اس کے لیے یعنی بالکل مخالف، ٹھیک ہے، بالکل کیا ہوگی؟ مخالف ہوگی۔ اب اپنا مسئلہ سنو۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ جہتوں میں دو جہتیں ایسی ہیں جو کسی حالت میں بدلتی نہیں ہیں، اور امتداد ماخذ حرکت میں وہ جہتیں منقسم بھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یہ کل پڑھ لیا۔ کہتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ دو جہتیں ایسی ہیں جو کبھی نہیں بدلتی اور ماخذ حرکت میں منقسم بھی نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ اب ہم بتائیں گے کہ جہات کا تعین نہ تو خلا میں ہو سکتا ہے نہ ہی ملأ متشابہ میں ہو سکتا ہے۔ تحدد الجہات کا مطلب جہات کا تعین۔ متعین کیسے کریں گے؟ ان کی تعین کرنے والی کون سی چیز ہے جو یہ بتائے کہ یہ فوق ہے، یہ تحت ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے۔ تحدد جہات، جہات کا تعین کہاں ہوگا؟ کس چیز کے ذریعے ہوگا؟ کیسے پتہ لگے گا؟ تو کہتے ہیں خلا میں تو ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ خلا تو ویسے ہی محال ہے، اس میں جہت آ ہی نہیں سکتی، خلا میں کہاں سے جہت نکل سکتی؟ خلا محال ہے۔ کہتے ہیں ملأ متشابہ میں بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ابھی آپ کو بتایا کہ ملأ متشابہ میں تمام ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مختلف الحقائق نہیں ہوتی بلکہ متفق الحقائق ہوتی ہیں، اور جہت اور فوق جو ہے یہ مختلف الحقائق ہیں یا مختلفت الحقائق؟ اگر یہ بھی ملأ متشابہ سے ان کا تعین ہو تو دونوں کی دونوں کیا ہو جائیں گی؟ ایک ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ دونوں متفق ہو جائیں گی، مختلف نہیں رہیں گی۔ اور جب دونوں متفق ہو جائیں گی تو بعض کے لیے مطلوب نہیں رہے گا اور دوسرا متروک نہیں رہے گا۔ یہی بدل جائے گا کہ نہیں بدل جائے گا؟ سب کچھ بدل جائے گا۔ حالانکہ جہت بعض کے لیے مطلوب ہے تو بعض دوسری کیا ہے اس کے لیے متروک۔ تو ملأ متشابہ میں بھی اس کا تعین نہیں ہو سکتا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جب یہ ملأ متشابہ میں بھی جہتوں کا تعین نہیں ہو سکتا، خلا میں بھی نہیں ہو سکتا، تو اب ان سب سے باہر کسی اور چیز سے اس کا تعین ہوگا۔ وہ کس سے ہوگا؟ وہ ابھی آگے بتا رہے ہیں۔ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جہات کا تعین یہ خلا میں بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ محال ہے۔ ولا فی ملأ متشابہ، اور نہ ہی ملأ متشابہ میں ہوگا۔ وإلا لما كانت الجہتان مختلفتین بالطبع، ورنہ تو وہ دونوں جہتیں بالطبع مختلفت الحقیقت نہیں رہیں گی۔ فلا يكون احداهما مطلوبۃ والاخرى متروکۃ، اور پھر ان میں سے ایک مطلوب اور دوسری متروک نہیں رہے گی۔ ھذا خلف، اور یہ کیا ہے؟ خلاف مفروض ہے، کیونکہ یہ مانا گیا ہے کہ ایک مطلوب رہے گی تو دوسری۔ فاذا، تب یعنی اب جب ایسا بھی نہیں ہو سکتا تب کیا ہوگا؟ تحدد الجہات فی اطراف و نہایات خارجۃ عن الملأ المتشابہ، اب جہات کا تعین ان اطراف و نہایات میں ہوگا جو ملأ متشابہ سے کیا ہے؟ خارج ہے، الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب جہات کا تعین ایسی نہایات اطراف سے ہوگا جو ملأ متشابہ سے خارج ہیں تو ضروری ہے کہ اب ان کا تعین جسم کروی سے ہو۔ کس سے ہو؟ جسم کروی سے۔
ومتا کانا کذالک، اور جب ایسا ہوگا، جب ایسا ہونے کا مطلب کہ جہاد کا تعین اطراف و نہایات سے ہوگا جو خارج ہوں گی کس سے، ملے متشابہ سے، تو ضروری ہے کہ ان کا تعین کس سے ہو، جسم کروی سے. کیوں؟ لأن تحددها اما ان يكون بجسم واحد او باكثر، فإن كان بجسم واحد فجب ان يكون كرويا، لأن الجسم الذي ليس بكروي لا يتحدد به جهة الصفر، لأن جهة الصفر غاية البعد، وإلا تبدلت بالنسبة إلى ما هو أبعد منه، ولا يتحدد به غاية البعد فلا يتحدد به جهة الصفر. اب سنو پہلی دلیل. جب یہ یہاں تک آ گئے کہ اب جہاد کا تعین کس سے ہوگا، جسم کروی سے. اب جسم کروی دو طرح کے، یا تو تنہا ہوگا یا بہت سے ہوں گے. تو ایک جسم سے ہوگا اس کے لیے بھی کروی ہونا ضروری ہے، اور چند اجسام سے ہوگا تو اس کی دلیل آگے آ رہی ہے. پہلے یہ یاد رکھو کہ جہت فوق سے غایت دوری پر ہوگی کیا، جہت صفر. ہم نے جہت فوق سے کون سی جہت مراد لی ہے، حقیقی، اس کے اوپر کوئی فوق نہ ہو. اور جہت صفر سے کون سی لی، سب سے صفر حقیقی، جس کے نیچے اب کوئی. تو جہت فوق سے سب سے زیادہ دوری پر کیا ہوگی، جہت صفر ہوگی. جو سب سے زیادہ دوری پر، غایت بود اسی کا لفظ استعمال کریں گے، جو غایت بود پر ہے وہی کیا ہے، جہت صفر. اب سنو، کہتے ہیں کہ اب جہاد کا تعین ہوگا جسم کروی سے. کیوں؟ اس لیے کہ یا تو ایک جسم سے ہوگا یا ایک جسم سے زیادہ سے. اگر ایک جسم سے ہو رہا ہے تو اس کا کروی ہونا لازم و ضروری، اس جسم کا کروی ہونا. کروی سمجھ رہے ہو، گول، کورا مانے ہوتا ہے گیند، ٹھیک ہے. لائب تو بے کورات القدم پڑھانا یہ انشاء میں. تو اس کا کروی گول ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کروی کے علاوہ کسی اور جسم سے جہت بود اگر آپ مان بھی لیں تو جہت صفر آپ نہیں نکال سکتے. جہت صفر آپ کبھی نہیں نکال سکتے. کیسے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جہت کروی کے علاوہ کسی اور سے، مثلا ہم اس جسم سے نکال لیں تو یہ ہو گئی جہت فوق، ٹھیک ہے. جہت فوق. اب اس سے جو سب سے زیادہ دوری پہ ہوگی وہ کیا ہوگی، جہت صفر. لیکن یہ غایت بود پر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ مثال کے طور پر اگر ہم نے اس کو اس طرح کر دیا تو اب صفر کہاں ہو جائے گی، آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو جس کو بود مان رہے تھے وہ بود نہیں رہی، بلکہ اب تو یہ جہت صفر بھی نہیں رہی. جہت صفر تو یہ ہو گئی، یہ اس کے فوق ہو گئی. یہ کیا بن گئی، فوق بن گئی، نہیں بن گئی. اب تو جہت صفر یہ پہنچ گئی کہ نہیں پہنچ گئی. تو اگر ہم کروی کے علاوہ کسی اور جسم سے نکالتے ہیں تو جہت صفر نکل بھی نہیں پائے گی. اس لیے ماننا پڑے گا کہ وہ جسم کیا ہونا چاہیے، کروی، گول ہونا چاہیے. اور جب گول ہوگا تو جہت فوق اوپر اور جو سب سے نیچے ہوگی وہی کیا ہوگی، جہت صفر ہوگی. اب یہ سوچو کہ مثال کے طور پر یہ ہے گول، یہ جہت فوق اور یہ آخر کیا ہوئی، جہت صفر ہو گئی. اب تم سوچو کہ اس کے علاوہ ایک جسم اور ہو تو وہاں نکل آئے گی تو یہ فوق ہو جائے گی. تو اس کا بیان آ رہا ہے. یہ ابھی جسم واحد والی صورت چل رہی ہے نا. اگر ایک جسم سے نکلے گی تو اس کے لیے بھی کیا ہونا ضروری ہے، کروی ہونا ضروری ہے. تبھی جہت صفر سب سے آخر نکل سکتی ہے. اور اگر چند جسموں سے بنے گی تو اس کی دلیل آگے آ رہی ہے. کہتے ہیں لأن تحددها اما ان يكون بجسم واحد، اس لیے کہ اس کا تعین یا تو ایک جسم سے ہوگا یا زیادہ سے. فإن كان بجسم واحد، اگر اس کا تعین جسم واحد سے ہو، وجب ان يكون كرويا، تو ضروری ہے کہ وہ جسم کروی ہو. لأن الجسم الذي ليس بكروي، اس لیے کہ وہ جسم جو کروی نہ ہو، لا يتحدد به جهة الصفر، اس سے جہت صفر متعین نہیں ہو پائے گی. لأن جهة الصفر غایت البعد، اس لیے کہ جہت صفر غایت دوری کو کہتے ہیں. وَإِلَّا تَبَدَّلَتْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ، ورنہ تو جہت صفر اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے بدل جائے گی جو اس سے دور ہو. اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے بدل جائے گی جو اس سے اور دور ہو. وَلَا يَتَحَدَّدُ بِهِ غَایَةُ الْبُعْدِ فَلَا يَتَحَدَّدُ بِهِ جِهَةُ الصِّفْرِ، تو اس سے غایت بعد بھی متعین نہیں ہوگی اور جہت صفر بھی متعین نہیں ہو سکتا. وَإِنْ كَانَ بِأَجْسَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ، اور اگر چند جسموں سے جہتوں کا تعین ہو، چند اجسام سے، تو کہتے ہیں ان میں سے بعض کا بعض کو گھیرے ہوئے ہونا لازم و ضروری ہے. یعنی بعض اجسام بعض کو کیا کیے ہوئے ہوں،
گھیرے ہوئے ہوں. بعض محیط ہو تو بعض محاط ہو, بعض محیط ہو اور بعض کیا ہو محاط, یعنی یہ گھیرے ہوئے ہو تو دوسرے کیا ہوئے ہو گھیرے ہوئے ہو, تبھی متعین ہو سکتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوا الگ الگ ہوئے تب بھی جہت صفر وہ جہت متعین نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ آپ جس کو بھی دور مانیں گے غایت وہ فوق سے, جس جہت صفر کو دور مانیں گے, اگر اجسام گھیرے ہوئے نہیں ایک دوسرے کو تو ایک سے تو وہ دور ہوگی لیکن دوسرے جسم کے اعتبار سے کیا ہوگی وہ قریب ہوگی. اس میں ایک یہ نقشہ دیا ہے, دیکھو یہ والا نیچے والا 4 دیے ہے نا, دیکھو میں یہی بنا دے رہا ہوں. ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں سے کسی سے بھی مثال کے طور پر ان دونوں کے اعتبار سے آپ نے جہت فوق اور جہت صفر کا تعین کیا تو یہ دونوں میں تو دوری ہے, مگر اس سے کیا ہو رہا ہے, اتنی دوری ہے اس میں کہ قربت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ایسے ہی اس سے قربت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, یا اس سے قربت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. لیکن اگر بعض اجسام بعض کو گھیرے ہوئے ہوں, مثال کے طور پر گھیر دیا, اب ایک یہاں اور ایک یہاں, ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. تو اگر چند اجسام سے, تو جو اعتراض یہاں ہو سکتا تھا, جب چند اجسام سے نکلے گی تو ضروری ہے کہ بعض جسم بعض کو کیا ہو گھیرے ہوئے ہوں, تب ایسی صورت میں جہت فوق اور جہت صفر کا تعین کرنا ممکن ہو جائے گا. اور ہوگا بھی کس سے, قربی ہی سے ہو سکتا ہے, قربی کے علاوہ کسی اور جسم سے جہت کا تعین ہو ہی نہیں سکتا, تو گڑبڑی ہو جائے گی. دیکھو وَإِنْ كَانَ بِأَجْسَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ, اور اگر اجسام متعددہ سے جہت کا تعین ہو, وَجَبَ أَنْ يُحِيطَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ, تو ضروری ہے کہ بعض اجسام بعض کا کیا کیے ہوئے ہوں, احاطہ کیے ہوئے ہوں. وَإِلَّا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهَا غَایَةُ الْبُعْدِ, ورنہ تو ان کے لیے غایت بعد متعین ہی نہیں ہو پائے گی. لِأَنَّ مَا هُوَ أَبْعَدُ عَنْ بَعْضِهَا فَهُوَ أَقْرَبُ مِنَ الْآخَرِ, اس لیے کہ جو بعض سے دور ہوگی دوسرے بعض سے کیا ہوگی قریب ہوگی. وَكُلَّمَا يُفْرَضُ غَایَةُ الْبُعْدِ عَنْ بَعْضِهَا, تو جب بھی بعض سے غایت بعد فرض کیا جائے گا, لم يكن غایت البعد عن المجموع, تو مجموعی اعتبار سے وہ غایت بعد نہیں ہو سکتا. فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا مُحِيطًا بِالْآخَرِ, تو ضروری ہے کہ بعض کو کیا ہو گھیرے ہوئے ہوں. فَحَصَلَ الْمَطْلُوبُ, تو ایسی صورت میں مطلوب حاصل ہو جائے گا. اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہو جائے گی گھیرنے والی, ایک تو یہ ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ نے ایک یہ بنایا, ایک ہو گیا, پھر دوسرا ہو گیا, پھر تیسرا ہو گیا, یعنی گھیرے ہوئے ہو تو ہم کس کے اعتبار سے مانیں گے, جو سب سے آخری والا ہوگا اس کے اعتبار سے ہم جہت صفر اور جہت فوق کا تعین کر لیں گے, چاہے 4 ہو یا 5 ہو یا جتنے بھی ہو, جو سب سے آخری ہوگا اس سے. اسی طرح جو نکالا گیا ہے تو یہ گول مانا ہے نا, فلک کیا ہے مستدیر ہے, تو کئی ایک ہے تو جو فلک الافلاک ہے, کیا ہے فلک الافلاک یعنی فلک اعظم, اس سے جہتوں کا تعین ہوگا. سب سے اوپر والا جو گھیرے ہوئے ہے اس سے ہم جہت کا تعین کر رہے ہیں, تو جو سب سے اوپر ہے وہ جہت فوق ہے, اور جو سب سے نیچے جائے گی وہ کیا ہے جہت صفر. ٹھیک ہے, تو اگر اجسام متعددہ ہیں تو ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کیا ہو گھیرے ہوئے, یعنی بعض کو گھیرے بس. تو یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ فلک مستدیر ہے, ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. جہت کا تعین غیر مستدیر سے ہو ہی نہیں سکتا, اور جہت کا تعین ہوگا کس سے, فلک سے, تو فلک کا بھی مستدیر ہونا ضروری ہے کہ نہیں, مستدیر ہونا ضروری ہے. بس